28واں پارہ سورۃ الممتحنہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الممتحنہ مدنی سورت ہے۔ مدنی کا معنی یہ کہ جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی، ترتیب توقیفی کے اعتبار سے، یعنی موجودہ جو قرآن کی ترتیب ہے سورہ فاتحہ سے شروع ہوتی ہیں سورتوں کی ابتدا اور سورہ ناس آخری سورت ہے، اس اعتبار سے سورۃ الممتحنہ یہ 60 نمبر کی صورت ہے، اور ترتیب نزول کے اعتبار سے یعنی نازل ہونے کے اعتبار سے 114 صورتوں میں سے اس کا نمبر 91 ہے، 91، اور اس سے پہلے 90 نمبر پر سورۃ الاحزاب نازل ہوئی ہے، اور اس کے بعد 92 نمبر پر 92 نمبر پر سورہ نساء نازل ہوئی ہے۔ اس سورت مبارکہ کے 348 الفاظ ہیں، 348 اس کے الفاظ ہیں، اور 1510 اس سورت کے حروف ہیں، اور اس سورت کی آیات 13 ہیں، جبکہ 2 رکوع ہیں اس سورت مبارکہ کے۔ اس سورت کا نام سورۃ الممتحنہ ہے، اور ممتحنہ یہ آیت نمبر 10 کے اندر اللہ پاک نے ایمان والوں کو کہا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام ممتحنہ رکھا گیا۔ فامتحنوہن یعنی نبی آپ کے پاس ہجرت کر کے مکے سے مدینہ جو عورتیں آئیں آپ ان کا امتحان لے لیا کرو۔ جو کوئی عورت مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان عورتوں کا جائزہ لے لیں، ان عورتوں کا امتحان لے لیں، کیا واقعی وہ مسلمان ہو کر آئی ہیں یا ان کے آنے کا کوئی اور مقصد ہے۔ جائزے اور امتحان سے ثابت ہو جائے کہ وہ مسلمان ہی بن کر آئی ہے، اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہے، تو آپ ان عورتوں کو مدینہ میں روک لیں، واپس نہ بھیجیں جو صرف اسلام قبول کر کے آئی ہے۔ چونکہ اس صورت میں حضور علیہ السلام کو ان عورتوں کا امتحان لینے کا حکم دیا، اس لیے اس صورت کا نام بھی ممتحنہ، امتحان لینے والی صورت۔ ممتحنہ امتحان لینے والی صورت۔ آقا عورتوں کا امتحان لیتے، جائزہ لیتے کہ یہ کیوں آئی ہے، کوئی اور جاسوسی کا مقصد تو نہیں ہے، اس لیے اس صورت مبارکہ کا نام ممتحنہ رکھا گیا، یعنی امتحان لینے والی صورت۔ سورت کی ابتدا اللہ پاک نے ایمان والوں کو خطاب کر کے شروع ہی سے یہ حکم دیا کہ اے ایمان والو، غیر مسلم سے دلی دوستی نہ رکھو۔ غیر مسلم چاہے کسی بھی مذہب نظریے سے تعلق رکھتا ہے، غیر مسلم ہے، دل کی محبت، دلی دوستی ان سے رکھنا حرام اور ناجائز ہے۔ اس میں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا جو کہ ان ابتدائی آیات کا شان نزول بھی ہے۔ مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان حدیبیہ کے مقام پہ سن 6 ہجری میں ایک معاہدہ ہوا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معاہدہ حدیبیہ کا 10 سال کے لیے کیا، اور مشرکین مکہ 1 سال بھی اس معاہدے کو پورا نہ کر سکے۔ انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی شروع کر دی۔
حضور علیہ السلام نے ان سے جنگ کا ارادہ کیا کہ انہوں نے 10 سال کا معاہدہ تھا، 1 سال بھی معاہدے کا پاس نہ رکھ سکے۔ آقا علیہ السلام نے ان سے جنگ کا ارادہ کیا، لیکن اس جنگ کے ارادے کا صرف خاص لوگوں کو پتہ تھا۔ آقا علیہ السلام نے عام لوگوں کو نہیں بتایا کہ بات باہر نکل جائے گی، ہم نے حملہ خفیہ کرنا ہے، مشرکین کو پتہ نہ چلے، اس لیے خاص لوگوں کو بتا دیا کہ بھائی اس طرح ہمارا ارادہ ہے، مکے پہ چڑھائی کرنی ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی خواہش بھی یہی تھی کہ حملہ اچانک ہونا چاہیے تاکہ مشرکین کو تیاری کا موقع نہ مل سکے۔ انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کر دی ہے۔ اس دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے ایک غلطی ہو گئی، اور یہ حضرت حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ خود ہجرت کر کے مدینہ میں آ گئے تھے، بیوی بچے ان کا مال اسباب مکے ہی میں تھا۔ اکثر مہاجرین کے رشتہ دار مکے میں موجود تھے، مگر حضرت حاتب ابن ابی بلتع کا کوئی رشتہ دار مکہ میں نہیں تھا۔ حضرت حاتب ابن ابی بلتع اصل یمن کے تھے، اور انہوں نے یہ کیا کہ پیچھے ان کا رشتہ دار چونکہ کوئی نہیں تھا، ان کے بیوی بچوں اور اسی طرح مال کی کوئی حفاظت کرتا، باقی کچھ لوگ ہجرت کر کے صحابہ آگے پیچھے رشتہ داریاں تو تھیں، اگرچہ کوئی مسلمان بھی تھے، کافر بھی تھے، ان کے بچوں کا اسی طرح مال اسباب کا خیال رکھتے تھے۔ حضرت حاتب ابن ابی بلتع کا پیچھے مکہ میں کوئی نہیں تھا، چونکہ ہجرت اس دوران فرض تھی۔ حاتب ابن ابی بلتع نے ہجرت کر لی اور باقی گھر میں رہ گئے، مکے میں رہ گئے، پیچھے حفاظت کرنے والا کوئی نہیں۔ اس لیے انہوں نے یہ سوچا کہ یہ جو آقا علیہ السلام نے مکہ کا پلان بنایا ہے لڑائی کا، جنگ کا، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غالب ضرور کریں گے، لیکن میری طرف سے قریش پر ایک احسان ہو جائے گا، اور اس احسان کی وجہ سے وہ میرے اہل و عیال سے نرمی کریں گے۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خفیہ جنگی راز تھا، اس کو آؤٹ کرنے کے لیے ایک عورت آئی تھی مدینے کے اندر، مدینے کی عورت کو خط دے دیا کہ یہ جا کر مکے کے سرداروں کو دے دینا اور کہنا حاتب ابن ابی بلتع نے دیا ہے، اور وہ یوں اس طرح سوچ کر میرے بچوں کے ساتھ نرمی کریں گے۔ اور خط کے اندر یہ بات لکھ دی کہ مکے والوں، نبی پاک کا ارادہ ہے جنگ کے لیے، لہٰذا نبی پاک خفیہ تم پر حملہ کرنے والے ہیں۔ حضرت حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جنگی راز جو تھا آؤٹ کرنے کی کوشش کی، یوں خط لکھا، اور جس عورت کو دیا تھا خط، اس کا نام سارہ تھا، اور یہ بنو عبد المطلب میں سے تھی۔ یہ عورت گانے بجا کر، گانے باجے ناچ کر کے یہ لوگوں سے پیسے کماتی تھی، اور مکہ سے یہ عورت مدینے آئی تھی، یہ مکے کی مدینہ کے اندر آئی۔ اس نے کہا کہ میں مسلمان ہو کر نہیں آئی ہوں، غربت سے تنگ ہو کر آئی ہوں، غربت کی حالت ہے، کیونکہ جنگ بدر جو ہوئی مسلمانوں اور کافروں کے درمیان، قریش کے سردار مارے گئے۔ قریش مکہ کی جنگ بدر کے بعد عیش و عشرت کی محفلیں ویران ہو چکی ہیں، اور اب وہ مجھے گانے بجانے کے لیے نہیں بلاتے۔ پہلے میرا خرچہ انہی کی محفلوں سے چلتا تھا، اور ابھی وہ لوگ جنگ بدر کے بعد بڑے سردار مارے گئے، محفلیں سجانے والے لوگ ختم ہو گئے، محفلیں ویران ہو چکی، اب گانے باجے یہ لوگ مجھ سے نہیں کرواتے، میں غریب ہو چکی ہوں، اور اس لیے آئی ہوں مدینہ میں کہ میری مدد کر دیجئے کچھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عبد المطلب کو ترغیب دی جو مدینہ میں آئے تھے کہ کچھ نقدی دے دو یا اس کی مدد کر لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو نقدی سامان بھی، اس کے نقدی بھی دیا، کوئی سامان کپڑے دے کر اس سارہ نامی کافرہ عورت کو
مدینے سے رخصت کر دیا۔ جب یہ عورت جانے لگی مدینہ سے، حضرت حاتب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط اس عورت کو دے دیا، اور عورت مدینے سے نکلی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ اے میرا نبی، آپ کا جنگی راز آؤٹ ہو چکا ہے۔ آپ کے صحابی حاتب ابن ابی بلتہ نے سارہ نامی جو عورت آئی تھی خط لکھ کر اس نے روانہ کر دی ہے، عورت فلاں مقام سے جائے گی، فلاں مقام سے جا رہی ہے، لہٰذا آپ صحابہ کو بھیجیں اور وہ خط واپس لے کر آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کو، بعض روایتوں میں 4 صحابہ کا ذکر آتا ہے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان صحابہ کو روانہ کر دیا کہ جاؤ، اور فرمایا کہ یہ عورت تمہیں روضہ خاخ جگہ کا نام ہے، عورت کی ملاقات تمہاری وہاں پہ ہوگی، تم اس کو وہاں پر جا کے پکڑ لو، روضہ خاخ جگہ کا نام ہے، وہاں پہ تمہاری ملاقات ہوگی۔ گھوڑوں پہ بیٹھے، اونٹوں پہ سوار ہوئے یہ 3 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک نے جو بتایا تھا کہ اس مقام پہ عورت سے ملاقات ہوگی، حضرت حیدر کرار اور صحابہ جا پہنچے اس عورت کو وہاں اس جگہ پر۔ یہ اونٹ پہ سوار جا رہی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو گھیر لیا، عورت کو کہا کہ وہ خط دو جو حاتب ابن ابی بلتہ نے تجھے خط دیا تھا۔ عورت نے کہا میرے پاس کوئی خط وغیرہ نہیں ہے، اور سامنے اس نے دکھایا میرے سامان میں دیکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہمارے نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، نبی نے فرمایا روضہ خاخ میں ملے گی تو یہیں ملی ہے، خط بھی تیرے پاس ہے، دے، وگرنہ جامہ تلاشی تو اس سے لی جائے گی، یعنی جس طرح بھی ہوا خط لے کے جائیں گے، چھوڑیں گے تجھے نہیں، اور چاہے اس کے لیے جو بھی کرنا پڑا خط تیرے پاس موجود ہے۔ اب یہ عورت ڈر گئی کہ اب جامہ تلاشی ہوگی، تو حضور علیہ السلام کی فرمایا بات سچی ہے، لہٰذا خط ہم لے کر جائیں گے، ویسے تجھے چھوڑ بھی نہیں سکتے۔ وہ ڈر گئی اور اس نے اپنے بالوں میں سے خط نکال کے سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا، اور جس وقت یہ حضرات واپس آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں وہ خط پیش کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور پوچھا کہ حاتب یہ کیا کیا تو نے؟ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں موجود تھے۔ فرمایا یا رسول اللہ حاتب منافق ہو گیا، مجھے اجازت دیں کہ میں اس کا سر قلم کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جلدی نہ کرو، تجھے معلوم بھی ہے کہ انہو شہید بدر، کہ حاتب ابن ابی بلتہ بدری صحابی ہے، اور بدر میں یہ حاتب ابن ابی بلتہ شریک ہوئے ہیں، اور جن کے متعلق بدر کے صحابہ کے بارے میں اللہ نے یہ اعلان فرما دیا تھا کہ بدری صحابہ سے کوئی بھی غلطی ہوئی میں اللہ نے بدری صحابہ کو معاف کر دیا، لہٰذا عمر جلدی فیصلہ نہ کر، یہ بدری صحابی ہے، بدر کے مقام میں تھا۔ تو بہرحال حضرت حاتب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری بات بتا دی، یا رسول اللہ میں کچھ منافق نہیں ہوا، بس میری ایک یہی بات تھی کہ میرا کوئی مکے میں تھا نہیں، میں نے اس وجہ سے کیا کہ یہ مکے والے میرے احسان مند ہو جائیں گے، باقی فتح تو آپ اکیلے بھی جائے رب آپ کو فتح دے گا، میرا ایمان یہ تھا، ایمان میں فرق نہیں آیا، بس مجھ سے غلطی ہوگی، میں نے بچوں کی خاطر کر دیا، باقی جو سزا دیں حاتب ابن ابی بلتہ تیار ہے۔ اور حضرت حاتب ابن ابی بلتہ چونکہ رب کا اعلان پہلے ہی آ چکا تھا کہ بدری صحابہ کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، 313 صحابی بدر کے اندر تھے، سارے بدری صحابی جنتی ہیں، غلطی ہو جائے تو فرمایا معاف ہے ان سے۔ تو حضرت حاتب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی نے بھی معاف فرما دیا۔
تو ان آیات میں اللہ نے حاتب ابن ابی بلتہ کو سخت تنبیہ فرمائی، اگرچہ معافی کا اعلان ہو گیا لیکن تنبیہ سخت فرمائی کہ کفار سے دوستی رکھنا حرام اور ناجائز ہے، چاہے کسی کی نیت ٹھیک ہی کیوں نہیں ہے۔ کسی کافر سے دلی محبت رکھنا، وہ کہے میری نیت صاف ہے، رب نے اعلان کر دیا منع ہے، ناجائز اور حرام ہے، کسی کی نیت کسی کافر کی طرف سے ٹھیک ہی کیوں نہیں، دلی دوستی جائز ہی نہیں ہے کافر سے۔ اور یہ بھی حکم ہے کہ قرابت داری کی وجہ سے ایمان میں کمزوری نہیں آنی چاہیے، چاہے باپ ہی کیوں نہیں، دوسری طرف دین کا مخالف کوئی بھی ہے، جتنا قریبی ہی کیوں نہیں ہے، قرابت داری کی وجہ سے ایمان میں کمزوری نہیں آنی چاہیے، بلکہ ایمان کو ہر چیز پر مقدم رکھنا چاہیے۔ اور یہ آج کل جو ہمارے ہاں کچھ لوگوں کی زبان پہ یہ کلمے ہوتے ہیں، وہ جی ہم سے تو کافر اچھے ہیں، اللہ کی قسم دنیا کا گناہ گار سے گناہ گار بندہ جتنا ہی کیوں نہ ہو، ساری کائنات کے اچھے سے اچھے کافر ایک طرف ہو جائیں، ایمان والا جس نے ککھ نیکی نہیں کی اور صرف ایمان کلمہ پڑھا ہے، ساری کائنات کے کافروں سے افضل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ساری کائنات کے کافروں سے افضل ہے، تو اس لیے یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے وہ سنگلو تو کافر ہی ٹھیک ہے، باقی جو معاملات ہیں کچھ ہیں وہ الگ، لیکن ایمان والے بندے سے کچھ بھی نہیں لگتا۔ ایمان کی قدر بہت بڑی ہے، ایمان بہت بڑی چیز ہے۔ مختصراً یہ عرض کر دیتا ہوں، وقت تو ہو چکا، کہ کافر سے کس درجے کے تعلق رکھ سکتے ہیں اور کس طرح کے تعلق رکھنے جائز نہیں ہے۔ تعلقات کے مختلف درجات ہیں، ان میں سے ایک ہے موالات۔ موالات دلی دوستی، قلبی محبت، دوسرا ہوتا ہے مواسات، تیسرا ہے مدارات، چوتھا ہے معاملات۔ یہ چار طرح کی چیزیں ہیں۔ کافر سے ان میں سے کون سا تعلق رکھنا جائز، کون سا جائز نہیں؟ پہلا تعلق موالات، قلبی محبت، دلی محبت، دلی دوستی، یہ صرف اور صرف مومنین کے ساتھ خاص ہے، غیر مسلم سے قطعاً ناجائز اور حرام ہے۔ کوئی آدمی بھی کافر سے دلی دوستی اس سے رکھے، ناجائز اور حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ دوسرا تعلق کی قسم ہے مواسات، ہمدردی، نفع رسانی۔ یہ بھی ہر کافر کے ساتھ جائز ہے، آپ ہمدردی رکھ سکتے ہیں، ظلم ہوا کسی کے ساتھ ہمدردی رکھ سکتے ہیں، سوائے اہل حرم کے، جو آپ کے مقابلے میں میدان جہاد میں آیا، اس کافر کے ساتھ کوئی ہمدردی، کوئی نفع رکھنا جائز نہیں ہے۔ یہاں ترس نہیں کھانا ہے، جب کافر سامنے آ چکا پھر کسی قسم کی اس کے ساتھ کوئی گنجائش نہیں کرنی۔ ہاں ویسے اگر آپ کے محلے پڑوس میں رہتا ہے تو پھر اس سے ہمدردی بھی جائز ہے، نفع رسانی، نفع بھی دے سکتے ہو، یہ جائز ہے جب تک آپ کا سامنا اس نے نہیں کیا۔ اور اسی طرح تیسری چیز ہے مدارات، ظاہری خوش اخلاقی، ظاہری دوستی کیا کافر سے رکھ سکتے کہ نہیں رکھ سکتے؟ یہ بھی ظاہری دوستی تمام کافروں سے جائز ہے، جب کہ ان کو دینی نفع پہنچانا مقصود ہو۔ آپ یہ سمجھیں کہ میں نے اس سے دوستی لگائی، ہو سکتا ہے یہ اسلام کی طرف آ جائے، اس بنا پر اس کافر سے ظاہری خوش اخلاقی، ظاہری دوستی، بناوٹی دوستی رکھنا جائز ہے۔ یا اسی طرح آپ کے گھر میں مہمان آیا، ظاہری خوش اخلاقی آپ کر سکتے ہیں، یا ان کے شر سے بچنے کے لیے آپ ان کی بستی میں اکیلے ہیں، ظلم و ستم کریں گے، ان سے ظاہری اخلاقی خوش اخلاقی آپ رکھ سکتے ہیں، دلی دوستی تب بھی جائز نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز ہے معاملات۔ یہ بھی معاملات کافروں سے جائز ہیں اس صورت میں
کہ اس معاملات کی وجہ سے مسلمان کو نقصان نہ پہنچے۔ اگر کسی علاقے کے مسلمان کو کافر کے ساتھ لین دین کرنے سے نقصان پہنچتا ہے تو یہ بھی ناجائز اور حرام ہے، معاملات نہ کیے جائیں اسے۔ جیسے کہ اسرائیل کی مصنوعات کا بائیکاٹ کے حوالے سے چلتا ہے، وہ بھی اسی وجہ سے کہ وہ ہم لوگ ان کی چیزیں خرید کے ان کو نفع پہنچاتے ہیں، وہ ہمارے مسلمانوں کو مارتے ہیں، تو اس صورت میں جائز نہیں ہے ان کے ساتھ معاملات کرنا۔ اسی طرح مسلمان کافر کے ساتھ معاملات نہیں کر سکتا، اپنا جنگی اسلحہ فروخت نہیں کر سکتا۔ یہ ناجائز ہے کہ کافر پر آپ جنگی اسلحہ جو ہے وہ کوئی بھی اس کو فروخت کریں، یہ چیزیں ناجائز ہیں۔ تو 4 چیزیں ہیں، موالات ہیں، مواسات ہیں، مدارات ہیں، معاملات ہیں۔ ان میں سے کچھ شرائطوں کے ساتھ جائز ہیں، لیکن جو پہلی چیز ہے دلی محبت، یہ کسی کافر کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے۔ ترجمہ رہ گیا، انشاءاللہ وہ کل ہی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی